کچھ ادارے ہیں جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان ادارے والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے بیت المال والے ہوں، چاہے کوئی بھی فلاحی ادارہ چلانے والے ہوں، جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرتے ہیں اور لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو یہ رقمیں دے رہے ہیں، آپ کو شریعت کے ضابطے معلوم کر کے پھر ان ضابطوں کے مطابق آپ کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقمیں خرچ کرنی ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس پہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، لا علمی کی وجہ سے یا بددیانتی کی وجہ سے، غلطیاں دو وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہے لا علمی اور یا ہوتی ہے بددیانتی۔ تو لا علمی یا بددیانتی کی وجہ سے اگر آپ نے زکوٰۃ ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کی جمع کرنے کے باوجود، صدقہ فطر ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کیا جمع کرنے کے باوجود، تو دینے والے بری ہیں، آپ پکڑے جائیں گے۔ تو جو ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان اداروں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ ایک ایک پائی زکوٰۃ مستحقوں تک پہنچنی چاہیے، نہ خرد برد ہونا چاہیے، نہ غلطی ہونی چاہیے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں۔ چاہے بعض یتیم خانوں کے متعلق پتہ چلا پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک پڑا ہوا ہے، پچھلے سال کی جمع کی وہ زکاتیں آج ہیں، اب آج نئی زکاتیں وصول کریں گے، بھائی تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو ویز دو جلدی کیا ساری، اب پچھلے سال کی جو زکاتیں آپ کے پاس جمع ہیں وہ آدمی اگر مر چکا ہے اور اس کی دی ہوئی زکات آپ کے پاس سٹاک میں ہے اور آپ نے وہ زکات غریبوں میں تقسیم کی نہیں، اس کو وہاں اگر سوال ہوگا تمہاری زکات کیوں نہیں ادا ہوئی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے تو ان کے حوالے کر دی، جواب آئے گا وہ تو غریبوں کو پہنچی نہیں ہے، وہ تو درمیان میں اس ادارے نے روک کے رکھی ہے۔ تو اس لیے مدرسے والے، یتیم خانے والے، بیت المال والے سیکھیں، پہلے سیکھے بغیر کام نہیں کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم سے سوال کرتے ہیں بیت المال والے، جناب ہم یہ کرتے ہیں آپ کیا کروں؟ تو ہم سوال کرتے ہیں جب آپ نے پہلے سیکھا نہیں تو آپ کام کیوں کر رہے ہو؟ پہلے سیکھو کلیکشن کے اصول کیا ہیں اور خرچ کرنے کے اصول کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی، صدقہ فطر کہاں خرچ ہوگا، کفارہ کہاں لگے گا، فدیہ کہاں لگے گا، اگر آپ کے پاس کوئی سودی رقم آئے گی وہ کہاں خرچ ہوگی، کس غریب کو کتنی آپ دے سکیں گے، بیواؤں کو کتنی دے سکیں گے، زکوٰۃ کے رقمیں جو ہیں وہ شادیوں میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، بعض دفعہ یتیم بچوں کی شادیاں کریں گے، زکوٰۃ کے رقم لاکھوں اڑائیں گے رسموں پر۔ بہرحال زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے حساب کریں اور مسائل کے مطابق جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے، اللہ کا قانون امیر المومنین کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، محتمم صاحب کے لیے بھی ہے، ناظم صاحب کے لیے بھی ہے، ڈائریکٹر صاحب کے لیے بھی ہے، چیئرمین صاحب کے لیے بھی ہے، مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی، یتیم خانے کے ذمہ دار کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، جوان کے لیے، سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مفتی مسئلہ بیان کرے گا دوسروں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے۔ میڈیکل سائنس، میڈیکل ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے پیر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے ٹیچر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کی بیوی کے لیے بھی ہے، اور عام پیشنٹ کے لیے بھی ہے۔ میڈیکل ہے، وہ سب کے لیے ہے، بس ٹھیک اس طرح سے اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مدرسے والے جو ہیں وہ جو چاہیں سو کریں، یتیم خانے والے جو مرضی سو کریں، مسجد کے ذمہ داران جو چاہیں سو کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون اللہ کا سب کے لیے ہے، قانون کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔